السلام علیکم، میرا نام تو فیل احمد خان ہے اور میں آج ڈیننگ انکیوبیٹ ایکس کی ایپیسوڈ 3 کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت اپنے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیننگ انکیوبیٹ ایکس جو ہے ایک انکیوبیشن سینٹر جو کہ ڈیننگ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سارے پروگرامز جو ہیں ڈیننگ کے، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو، لا ہو، کالج ہو، فاؤنڈیشن کورسز ہوں، اور جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، انٹرنل اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیننگ نے انکیوبیشن سینٹر جو کہ ڈیننگ انکیوبیٹ ایکس کے نام سے اس کا آغاز کیا، اور اسی میں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ سیریز بھی لانچ کی تاکہ جو اسٹارٹ اپس کے اونر ہیں، فاؤنڈرز ہیں، سی ای اوز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، ہم ان کو اس پوڈ کاسٹ سیریز میں بلا سکیں اور ان کا جو اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے وہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں کسی طرح سے 20 منٹ 30 منٹ کے اندر شیئر کریں تاکہ جو ہمارے بچے انکیوبیشن سینٹر کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ یہ پوڈ کاسٹ سیریز دیکھ کے کچھ سیکھ سکیں۔ اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایسے سوال کریں جس سے جب وہ ہمارے شارٹس اور کلپس ہمارے سوشل میڈیا پہ آئیں تو نہ صرف ہمارے ڈیننگ کے بچے بلکہ جتنے لوگ اسٹارٹ اپس میں اس وقت شامل ہیں، انوالو ہیں، ان سب کو اس سے فائدہ ہے۔ آج ہمارے ایپیسوڈ 3 کے اندر مطاہر خان صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے جو کہ کو فاؤنڈر ہیں ڈیٹا دربار کے اور رائٹر ہیں ڈان نیوز پیپر پہ۔ 120 اسٹارٹ اپ سے زیادہ وہ کور کر چکے ہیں اور ان کے پاس جتنی شاید ٹیکنالوجی کی اور اسٹارٹ اپ کیوں فیل ہوتے ہیں، کیوں آگے گرو کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور میں خود بھی ان کے آرٹیکلز بہت پڑھ چکا ہوں۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے مطاہر صاحب کو تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کور کیا اور ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیسے اپنے اسٹارٹ اپس کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ مطاہر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹوڈے۔ شکریہ بلانے کا۔ سر، پہلے تو مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں۔ مطلب میں نے بہت کم رائٹرز ایسے دیکھے ہیں جو ایک اپنا اسٹارٹ اپ بھی رن کر رہے ہوں۔ ماشاء اللہ آپ نے یو آر فورن کوالیفائڈ، آپ نے اکنامکس کی ڈگری بھی حاصل کی اور اس کے بعد سے پھر ڈان میں اتنے اسٹارٹ اپس پہ لکھنا، اور میں خود بھی پڑھتا ہوا آیا ہوں آپ کے آرٹیکلس کو۔ تو پہلے اپنے بارے میں بتائیں، جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، کہاں سے پڑھا اور کیا ایمبیشنس تھے، ڈان پہ کب گئے، ڈیٹا دربار کب اسٹارٹ کیا؟ ٹھیک ہے، چلے میرا دیکھیں جرنی کا یہ ہے کہ ایکون اور فائنانس کا شوق تھا، فائنانس کا کم تھا، ایکون کا زیادہ تھا، ڈگری اسی میں لی اور پھر پاکستان واپس آیا تھا چھٹی کے لیے۔ ویسے تو ایکچولی ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہیں رکوں گا، بٹ وہ خیر میں رک گیا یہیں پہ، کافی سارا سامان وغیرہ چھوڑ کر آیا ہوا تھا اور تو پھر میں نے ڈان جوائن کر لیا بالکل آؤٹ آف ایک رینڈم ایک کولڈ ای میل کی۔ ڈان کے ایڈیٹر ہوتے تھے، بزنس ایڈیٹر خرم حسین ہوتے تھے۔ تو دو چیزیں تھیں اس وقت میرے ذہن میں کہ ایکون جو پڑھا ہے اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ مین تھیم یہ تھی کہ اب وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو ریسرچ اورینٹیڈ رولز میں جایا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر بروکریج وغیرہ کے اندر ایکون کم ہوتی ہے، اٹس پیور فائنانس، اور وہاں پہ زیادہ تر اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بیک گراؤنڈ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ایکون بیک گراؤنڈ کے عموماً نہیں جا رہے ہوتے۔ تو یا تو کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور وہ بھی ایکون میں بہت کم ہوتے ہیں، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر۔ پائڈ وغیرہ اسلام آباد میں تھے، کراچی میں تو اسٹیٹ بینک کو چھوڑ کے کوئی تھا نہیں۔ دوسرا آپشن جو مجھے اس وقت لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بزنس میڈیا کے اندر ایون اف اگر اس طریقے سے ایکون نہیں ہے، بٹ اٹ الاؤز یو ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ اینڈ کیپ ٹریک آف تھنگس بہت بہتر طریقے سے، زیادہ فاسٹ پیسڈ ہوگا ایٹ لیسٹ ہارڈ کور ریسرچ سے۔ تو ایک رینڈم ایک کولڈ ای میل کی، خرم حسین کا جواب آ گیا، ان سے ملا، بات بن گئی، مزاج مل گیا، تو ڈان جوائن کر لیا۔ اس وقت نیت یہی تھی کہ ایکون کے اوپر ہی کام کروں گا۔ بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا، اسی میں انڈسٹری میں کنیکشنز بنے، اس میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کروں۔ مگر نیوز پیپر میں بہت سارے اپنے رپورٹرز آلریڈی ایگزسٹنگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی وہ تھیمز اسائن ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹس اسائن ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت خالی جگہ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی۔ مطلب خالی جگہ تو ایسا سچ نہیں ہوتی، مطلب کوئی ہارڈ اینڈ بہت ڈیفائنڈ باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ آفیشیلی نہیں ہوتی۔ تو ٹیکنالوجی کے اندر اس وقت 2018 کے شروع کی بات ہے، ٹیکنالوجی کے اندر کمپنیز بھی آ رہی تھیں، ہمیں بائک ایسے پلیئرز آ چکے تھے، تھوڑی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں، اور ٹیکنالوجی کے اوپر کچھ لکھا نہیں جا رہا تھا۔ ایٹ لیسٹ
ایک پروسیس یا سسٹمیٹک طریقے سے نہیں لکھا جا رہا تھا ون آف کسی ایک اسٹارٹ اپ نے کہ یہ اسٹارٹ اپ یہ کر رہا ہے یا 4 لڑکوں نے یہاں سے پڑھ کے یہ ایپ بنا لی. اس طریقے سے تو وقتاً فوقتاً چیزیں آ جاتی تھیں مگر کوئی سسٹمیٹک طریقے سے نہیں آ رہی تھی. تو میری اپنے ایڈیٹر سے خرم حسین سے بات ہم لوگوں نے آئیڈیا ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ یار 4 اسٹارٹ اپس ڈھونڈ کر لاؤ آئیڈیاز کے لٹل گائے بگ ڈریمس. یہ ایک تھیم ہوگی جس کو ہم تھرو آؤٹ کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد ایک سیریز بنا دیں گے. اس کو ایک ٹیک ٹاک کے نام سے ایک کالم کر دیں گے اور جس میں تم ہر ہفتے کوئی نیا اسٹارٹ اپ اس کے بارے میں لکھو. تو شروعات یہاں سے ہوئی. میں نے 4 اسٹارٹ اپس ڈھونڈے. اس میں سے 2-3 ابھی بھی کافی مشہور ہیں. پرائس ہوئے اس میں سے ایک تھا. چیتے تھا, چیتے اب بند ہو گیا. اس کے علاوہ اولا ڈاگ تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے. تو شروع میں 3-4 یہ اسٹارٹ اپس ڈھونڈے, ان کے اوپر لکھا. پھر ہر ہفتے کسی نہ کسی نئے اسٹارٹ اپ پہ لکھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ایک پریشر تھا. آئی واز گیون دا رسپانسبلٹی اور مطلب بہت میں اس معاملے خوش قسمت تھا کہ مجھے وہ دی گئی تھی ذمہ داری کیونکہ اس طریقے کا ڈون میں ایسا کچھ سلسلہ ہوا نہیں تھا بالکل. تو اور کسی اور مین اسٹریم میں بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک وہ سینس آف رسپانسبلٹی بہت زیادہ تھا. تو بس پھر ہر ہفتے اسی کی ڈیٹا دربار کیسے ذہن میں اسی تک و دو میں لگ گئے. پھر شروع میں صرف ایک اسٹارٹ اپ کور کر رہا ہوتا تھا. ہر ہفتے 2 سے 3 فاؤنڈرز سے مل رہا ہوتا تھا. ایکٹیولی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا اسٹارٹ اپ. شروع میں 50-60 مل جاتے ہیں. اس کے بعد جو اگلے 70 جو ڈھونڈنا وہ بہت مشکل ہے کیونکہ کوئی ایک ریپوزیٹری نہیں ہوتی, کوئی ایک اسپیسیفک سورس نہیں ہوتی. تو پروسیس بڑا رینڈم سا ہو گیا تھا کہ میں پلے اسٹور ہر کچھ عرصے بعد پلے اسٹور ہر ہفتے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کوئی ایپ ہے پاکستان بیسڈ جس نے کوئی تھریش ہولڈ کراس کیا ہے لیٹ سے 50,000 ڈاؤن لوڈس کا. کوئی ویب ایپ ہے جس نے جو ایک دم سے اچھی آ رہی ہے. دوستوں سے ریکمنڈیشنس مانگ رہا ہوں. تو اس طریقے سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا. تو اسٹارٹ اپس ڈھونڈنے میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا. اور دوسری چیز جو اس سے زیادہ تھی وہ صرف انڈیویجول فاؤنڈر کی سٹوری لکھنے سے میں تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ فاؤنڈر سے مشکل سے مل رہے تھے. تو میں ایٹ لیسٹ مختلف پرابلمس جو سالو کر رہے ہیں ایک ہی پرابلم کے مختلف شکل والے تو بہت سارے مل رہے تھے لیکن لیٹ سے بائکیا ہے تو کریم اور اوبرٹ کے بارے میں نہیں لکھ سکتا تھا میں. تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ سم ون ایلس جو کہ موبلٹی میں کام کر رہا ہوں مگر کسی اور الگ بزنس ماڈل پہ کر رہا ہوں, رائڈ شیئرنگ نہ کر رہا ہوں. تو دوسری چیز مجھے یہ کرنی تھی کہ کیونکہ آئی یوز ٹو ریڈ پچ بک, آئی یوز ٹو ریڈ کرنچ بیس. تو مجھے ہوتا تھا کہ یار باہر یہ دکھا رہے ہیں کہ یار موبلٹی کے اندر اتنی فنڈنگ آئی اور فنٹیک میں اتنی فنڈنگ آئی, فنٹیک کے اس ورٹیکل میں اتنی فنڈنگ آئی اور ایوریج ڈیل سائز کیا ہے, یہ ڈیٹا پاکستان میں کیوں نہیں ہے. تو اس وقت ڈیٹا بہت مشکل سے ملتا تھا. تو ڈیٹا اکٹھا ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. اس وقت کوئی اور گول نہیں تھا, صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بھی بنایا تھا, وہ لائیو بھی کیا تھا بٹ وہ پھر بعد میں ہٹا دیا تھا. بٹ ڈیٹا والی چیز ورکڈ آؤٹ. ہم لوگوں نے ایک فنڈنگ کی رپورٹ ڈالی. اس وقت ڈیٹا دربار ایز اے کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میری فل ٹائم جاب بھی چل رہی تھی. ہم لوگوں نے ایک رینڈم جنوری کی 3-4 تاریخ کو جنوری 2021 میں ایک رپورٹ چھاپ دی جس میں فنڈنگ کے میجر ٹرینڈز تھے. پھر 2021 یہ 20 کی رپورٹ تھی. پھر 21 آیا. 21 میں فنڈنگ بہت بڑھ گئی. پاکستان میں کوئی $350-360 ملین فنڈنگ آئی تھی. تو فنڈنگ کی بیس بہت بڑھ گئی. تو ہم لوگوں نے رپورٹ ہاف ایئرلی کر دی. پہلے اینول تھی, پھر 22 آیا تو ہم لوگوں نے کوارٹرلی کر دی. تو وہ چیز پھر جب ڈیٹا دربار کی فنڈنگ آتی گئی تو ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت کنسلٹنگ اسائنمنٹس ملنا شروع ہو گئے. تو ہم نے کہا کیا کر سکتے ہیں. ہم لوگ پھر فنڈنگ نیچے جانا شروع ہو گئی. تو اب اس وقت تک ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کام کرنا ہے مگر فنڈنگ رکنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی اس میں کام کر رہا ہوتا تھا. اکانومی فائنینشیل سروسز سے پڑھائی بھی وہیں پہ تھی, تھوڑا بہت اس میں کام آلریڈی کیا ہوا تھا. بلکہ بیچ میں ڈیٹا دربار جب آفیشیلی پہلی فنڈنگ رپورٹ آئی تھی تو آئی واز ورکنگ ان اے فن ٹیک. تو اس انڈسٹری کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو ہم لوگوں نے ڈیٹا دربار میں کنسلٹنگ پروجیکٹس ہمیں ملنا شروع ہو گئے فار ڈیجیٹل اکانومی ایز اے ہول یا فائنینشیل سروسز اینڈ ٹیکنالوجی کے انٹرسیکشن پہ.
تو وہاں سے کام آنا شروع ہوا. تو ڈیٹا دربار سے پھر ہم لوگوں نے جو پہلے صرف فنڈنگ کی رپورٹس بن رہی تھی, پھر ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا. ہم لوگوں نے اس میں موبائل ایپس کی رپورٹ ڈال دی, تو ہم نے اس میں ای کامرس کی رپورٹ ڈال دی, تو ہم نے اس میں پھر ہمارے پاس کلائنٹ وہ ایک ریکویسٹ آنا شروع ہوئیں کہ کمیشنڈ کام کی, تو ہم لوگوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے ڈیٹا دربار شروع ہوا. آئیڈیا شروع میں یہ سب تھا کہ ڈیٹا اکٹھا کریں پاکستان کا, اور پاکستان میں کیونکہ ڈیٹا اکٹھا ہو نہیں رہا تھا تو ہم اس کو ریلیز کرتے. پرفیکٹ. یہ بڑا اچھا آپ نے اپنی جرنی بتائی کہ کیسے ڈان میں آپ نے کام کرتے ہوئے اور پھر ایک اسٹارٹ اپ ڈیٹا دربار کے نام سے جس کے کو فاؤنڈر ہے مطاہر, وہ اسٹارٹ کیا. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, ٹوٹل پورے پاکستان میں کتنے اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں؟ ابھی کامیابی ناکامی فنڈنگ ہے نہیں ہے وہ چھوڑ دیں, اگر میں آپ سے ایک ایوریج پوچھوں کہ کتنے اسٹارٹ اپس کام کریں؟ دیکھیں اسٹارٹ اپس جو ہے بہت ٹرکی چیز ہے. اسٹارٹ اپس ہم کیسے ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں؟ اب کوئی اب ایس ایم ای کو اگر آپ اسٹارٹ اپ کہہ رہے ہیں, ینگ کمپنی سے اگر اسٹارٹ اپ سے مراد ہے ینگ کمپنی, تو ینگ کمپنی کا میں وہ دے سکتا ہوں آپ کو کہ فسکل 24 میں 25 کا میں نے ریٹرن دیکھا, لیکن فسکل 24 میں جو جون 2024 میں سال ختم ہوا, اس میں تقریباً آپ کے پاس پاکستان میں 27-27.5 ہزار کمپنیز رجسٹر ہوئی تھی. کمپنیز تھی رجسٹر ہوئی تھی اکراس پاکستان ایس سی سی پی کے ساتھ. ایس سی سی پی از آلریڈی اے اسمال فریکشن آف اوور آل بزنس ایکٹیویٹی. بہت سارے لوگ رجسٹریشن نہیں کراتے یا اے او پیز بنوا لیتے ہیں, تو انڈیویجول نام سے کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری 27,000 کمپنیز 2024 میں رجسٹرڈ. یقیناً بہت ساری ایسی بھی ہیں ہوں گی جو کہ ایسا ہے کہ سمجھ لیں اگر اینگرو نے اپنی کوئی ایک سبسڈری بنائی تو یہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس میں ایک بڑی تعداد. انکیوبیشن سینٹرز کتنے ہیں پاکستان میں؟ اب تو بی آئی سیز تو بہت ہیں, مطلب بی آئی سیز آئی تھنک 40-50 پورے پاکستان میں, کیونکہ ہر یونیورسٹی نے بھی بنا لیا ہے. اب وہ مجھے ایگزیکٹ نمبر ایک ہوتا ہے اور ایک بی آئی سی ہوتا ہے. تو اگر آپ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ بات کر رہے ہیں تو اس کا الگ نمبر ہوگا, اور اس میں بی آئی سی ہو سکتا ہے یا اور ایک ہو سکتا ہے. اور ایک ہے وہ پیور یونیورسٹی کی ریسرچ کو کمرشلائز کرے. بزنس انکیوبیشن سینٹر از سلائٹلی مور انٹرپرینیوریل. اس کے علاوہ پھر پرائیویٹ بہت ہیں. پرائیویٹ بھی اگین گورنمنٹ کے این آئی سی 7-8 ہو گئے آپ کے, 8-9 ہیں, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں. پنجاب گورنمنٹ کے بہت سارے چل رہے ہیں, تو آپ انہیں کو لگائیں 17-18 پہ تو آپ یہ. آپ نے 120 اسٹارٹ اپ کو کور کیا, کون سے اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو آپ کہیں گے یار ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے؟ آپ ان کے کچھ پوائنٹس بتائیں گے یار, مطلب یہ ان اسٹارٹ اپ نے کیا تھا. آئی تھنک 2-3. ایک مجھے جو شروع میں نے آئی تھنک میرا اپنا میں آپ شروع میں نام لیا گیا پرائس ہوئے سب سے بالکل شروع کی کمپنیز میں سے تھا. اس وقت وہ پرائس کمپیریزن کر رہے تھے. پرائس کمپیریزن اس وقت بھی اگین ڈیٹا کی اویلیبلٹی ان کے لیے بھی پاکستان میں کسی بھی ای کامرس شاپر کے لیے ڈیٹا کی اویلیبلٹی پرائسز کو ٹریک کرنا بہت مشکل تھا. تو انہوں نے شروع وہاں سے کیا. ایونچولی وہ انہوں نے پیوٹ کیا ای کامرس میں, جب ان کے پاس ایک انف ڈیٹا آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اوکے ناؤ وی کین سیل, تو انہوں نے پیوٹ کیا. آئی تھنک پرائس وہ بہت اچھی کمپنی اس معاملے میں رہی ہے, ویری سکسیزفل سو فار ماشاء اللہ سے. ایون کیا آئی تھنک انہوں نے پیٹر تھیل سے فنڈنگ ریز کی. ہمیں کیا سیکھنا چاہیے جو اسٹارٹ اپ ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں یا آنے والے ہیں, ان کو جنرلی کیا ایسی چیزیں جو سیکھنی چاہیے؟ مطلب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جب اسٹارٹ اپ کھولتے ہیں ہمارے پاس مارکیٹنگ بجٹ نہیں ہوتا, ہمارے پاس فائنینس کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنے یا فائنینشیل پروجیکشن کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہوتا, کوئی بندہ رکھے ہم. وہ ایک فاؤنڈر ہوتا ہے, وہ کسی ایک بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, اپنا ایک پارٹنر ساتھ رکھتا ہے اور چلا لیتا ہے. پرائز ہوئے کا آپ نے نام لیا, تو اس نے ایسا کیا کیا جو ہمیں سیکھنا چاہیے؟ کوئی آئیڈیا بھی اگر ہمارے ذہن میں آیا تو ہمیں یہ پوائنٹس رکھنے چاہیے. لیکن 2 چیزیں آتی ہیں مجھے لگتا ہے جو میں نے ایٹ لیسٹ سکسیزفل فاؤنڈرز جو اس میں دیکھے ہیں اپنے تھرو آؤٹ اس ایکسپیرئنس میں, کسی نہ کسی لیول پہ ان کا کوئی نہ کوئی نوکری کا ایکسپیرینس یا کام کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیونکہ خاص طور پہ کچھ انڈسٹریز میں یہ بہت زیادہ اہم ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے کچھ فنٹیک کا کوئی پروڈکٹ بنانا ہے, اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ میں ایک اچھا پروڈکٹ بنا سکوں یا اس کو اسکیل کر سکوں وداؤٹ ہیونگ ورکڈ ان فائنانس فار فیو ایئرس ایٹ لیسٹ. مطلب کیونکہ مجھے آپریشنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, مجھے ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اور میرے پاس نیٹ ورک نہیں ہوگا.
تو وہ تینوں چیزوں کے لیے اسپیشلی فنٹیک جیسی انڈسٹریز میں یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ نے 4-5 سال ایٹ لیسٹ آپ نے گزارے ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے جس کو آپ سالو کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز اوبویسلی آپ پرابلم جو آپ سالو کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میرا نظریہ ہے, شاید کچھ لوگ اس سے اختلاف ہے نا, پرابلم سے آبسیسڈ ہونا چاہیے. بائک کی ایگزامپل اگر آپ لے لیں, آئی تھنک منیب پرابلم سے جس طریقے سے آبسیسڈ ہوتے ہیں, میں نے بہت ہی کم لوگوں کو اس حد تک آبسیشن دیکھی ہے جو پرابلم سالو کر رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ان اٹ فلی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اسٹارٹ اپ پرابلم سالو کرنا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہو کہ اسٹارٹ اپ سے آپ کمانے کا سوچ رہے ہیں, پہلے کمانے کا بھی سوچیں, لیکن آپ اس پرابلم سے جنرلی کنونسڈ, آپ کنونسڈ ہو, مطلب آپ کے حساب سے یہ پرابلم ورتھ سالونگ ہے اور اس کی جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے دیٹ از ورتھ پیئنگ. صحیح ہے. مطلب جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو اس کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ اپرچونیٹی کاسٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی کام چھوڑ کے اپنے پیسے گنوا رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیسے اسٹارٹ اپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو خود آپ کنونس نہیں ہیں اس پرابلم سے, تو پھر تو کوئی تک ہی نہیں بنتی نا. آپ یہ ٹریڈنگ بزنس نہیں ہے. ایک اسٹارٹ اپ جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیک کی دنیا میں اسپیشلی, اٹ از ناٹ اے ٹریڈنگ بزنس کہ آپ کو ایک آربیٹراج ملا اور آپ نے پیسے کما لیے. کہ گاڑی آج اگر آپ کو کوئی باہر جا رہا ہے اور وہ آج کوڑیوں کے دام گاڑی بیچتا جا رہا ہے تو آپ نے فوراً اٹھا لی اور آپ نے اس کو 5 لاکھ اوپر یا 4 لاکھ اوپر بیچ دی. اسٹارٹ اپ میں یہ نہیں ہو سکتا. یو نیڈ ٹو بی آبسیسڈ ود اے پرابلم تاکہ آپ ڈے ان ڈے آؤٹ اسی کے اوپر کام کریں, اور مے بی 7 آؤٹ آف 10 ڈیز آپ کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہوگا, اور 3 آؤٹ آف 10 ڈیز بہت زیادہ کام ہوگا, بٹ وہ آپ کو یو ہیو ٹو بیئر تھرو دوز 7 آؤٹ آف 10 ڈیز. تو ایک پرابلم سے آبسیشن سے ہی آتا ہے وہ, مطلب ایٹ لیسٹ میرے کیس میں اسی سے آتا ہے. بزنس ماڈل اوبویسلی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فیزیبلٹی بنائیں. دوسری چیز فیزیبلٹی, ہر چیز آپ کو کسی اور سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑے گا. پہلے دن آپ سیٹ نہیں بن سکتے. سیٹ کی طریقے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو بینک کے چیکس بھی خود ڈلوانے ہوں گے تو آپ کو 2 گھنٹے لائنوں میں بھی لگنا پڑے گا. آپ کو سورسنگ بھی خود کرنی پڑے گی اپنے سامان کی. آپ کو ایک انٹرویو خود لینا پڑے گا, اور آپ کو ایک میٹنگ خود کرنی پڑے گی, اور آپ کو ہر پروپوزل بناتے وقت اس میں خپتیوں کی طرح ٹویکنگس کرنی پڑیں گی. تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیم نہیں مل رہی, اور اوبویسلی ٹیم والے مسئلے ہوں گے کوئی, لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں خود ہی کرنی پڑیں گی. آپ کا جو ریگولر ورکنگ ڈے ہے وہ نہیں ہوگا. آپ کو یو ہیو ٹو گو ایکسٹرا مائل. تو ایک یہ ہے, اور اپرچونیٹی کاسٹ کے لیے تیار ہیں تو مطلب صبر بہت کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ یار میں 6 مہینے کا وقت دے رہا ہوں, 6 مہینے میں کچھ ہو گیا تو ہو جائے گا. 6 مہینے میں کچھ نہیں ہوتا. اگر خاص طور پہ آپ بزنس ٹو بزنس کر رہے ہیں تو 6 مہینے میں تو کچھ نہیں ہونے والا. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. ہاں, اگر آپ کنزیومر کر رہے ہیں اور آپ کا چھکا لگ گیا تو شاید کچھ ہو سکتا ہے, ایٹ لیسٹ ٹریکشن آ سکتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ آگے کنونس ہو جائیں. بٹ 6 مہینے کے اندر B2B کے اندر آپ جائیں, بینک کو کچھ بیچنے کی کوشش کریں, 6 مہینے میں کبھی بک سکتا ہے کچھ بینک کو؟ مطلب آپ کسی بھی بڑی پارٹنرشپ لے کر آنا چاہیں, کتنے عرصہ لگتا ہے آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں؟ اگر آپ کسی ڈیولپمنٹ سیکٹر کی انسٹیٹیوشن کو لے کر آ رہے ہیں, کسی بڑے بینک کو لے کر آ رہے ہیں, منسٹری کو لے کر آ رہے ہیں, سال سے اوپر ایزی لگ جاتا ہے. مطلب اور اس میں یہ تو صرف اگریمنٹ میں لگتا ہے, پیسے آنے میں تو اور لگتا ہے. مطلب تو یہ ایک آئی تھنک بڑا. اچھا, یہ پیسوں کی جو آپ نے بات کی, آج کل یہ بھی بڑا ہے کہ جی فنڈنگ, اس پہ تھوڑا سا بتائیں. سیڈ فنڈنگ, بوٹ اسٹریپ, اس کی کیا قسمیں, کیا ہوتا ہے یہ, مطلب لے مین ٹرمز میں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے یہ ہوتا کیا ہے اور کیسے ملتا ہے, کیا کب لینا چاہیے, اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں, اب میں اگر کمپنی شروع کر رہا ہوں تو میرے پاس آج کیا آپشنز ہیں. ان تھیوری کے آپشنز ہیں اور پریکٹیکلی بھی آتے ہیں, بٹ ان تھیوری میرے پاس آپشن ہے کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں, صحیح ہے, اور میرے پاس پیسہ ہے تو میں لگاتا رہوں. اور یہ کیا لائے گا؟ یہ بوٹ اسٹریپنگ کہیں گے, صحیح ہے, فاؤنڈر سیونگس کہہ لیں اس کو آپ, بوٹ اسٹریپنگ, ٹھیک ہے. دوسرا آپشن ہے کہ میں باہر سے پیسہ لوں. اب باہر سے پیسہ لینے میں 2 آپشنز آتے ہیں ان تھیوری. میں براڈلی بات کر رہا ہوں. گرانٹس بھی ایک آپشن ہوتا ہے, بٹ فی الحال گرانٹس کو سائڈ پہ کر دیں. میرے پاس مارکیٹ بیسڈ
कैपिटल के 2 ऑप्शंस होते हैं, मार्केट बेस्ड कैपिटल. कैपिटल मार्केट बेस्ड हो सकता है या नॉन मार्केट बेस्ड हो सकता है. मार्केट बेस्ड से मतलब ये है कि उसके एवज में जो आपको पैसा दे रहा है उसके एवज में कुछ लेगा, और नॉन मार्केट बेस्ड में कोई एवज नहीं लेगा. वो एक तरीके से आपको वो CSR में दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है. इन काइंड भी कर सकता है, इन कैश भी कर सकता है. ठीक है, तो अब मार्केट बेस्ड कैपिटल में आपके पास 2 तरीके आते हैं ब्रॉडली. एक आता है इक्विटी, कि आप अपने बिजनेस में किसी को हिस्सेदारी दें, और दूसरा आता है आप कर्ज लें, कि वो हिस्सेदारी नहीं ले रहा लेकिन आपको पैसा दे रहा है और उस पैसे के बदले इंटरेस्ट ले रहा है, सिंपल. और फिर बाद में पूरी रकम, जैसे एक गाड़ी का लोन चलता है या घर का लोन चलता है. हिस्सेदारी में क्या होगा कि मिसाल के तौर पे मैंने आपसे इस मिसाल के तौर पे ले लिए 1 करोड़ रुपए और आपसे कहा कि यार आप मेरी कंपनी में 20% ले लें, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे नहीं आएंगे, वो कंपनी के आएंगे. तो मैंने अपनी कंपनी में से 20% दिया, यानी कि अपने 20% कम किए और आपको 20% दिए. अब आपके पास 20% हैं, लेकिन करोड़ रुपए कंपनी के, मेरे नहीं है वो जाती. ठीक है, इससे हिस्सेदारी हो गई. तो अब जनरली हम पाकिस्तान में जो फंडिंग की बात कर रहे होते हैं, हम इक्विटी फंडिंग की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, इक्विटी फंडिंग बहुत अर्ली स्टेज से लेके बहुत लेटर स्टेज तक कहीं भी इसकी कोई भी शक्ल आप ढूंढ सकते हैं. कि अगर आज मैंने एक आइडिया लेकर आया आपके पास और आपसे कहा कि मुझे इस आइडिया के बदले 20% ले लें और 1 करोड़ रुपए दे दें, मैं इस 1 करोड़ रुपए से अपना ऑफिस बनाऊंगा, या मैं इस 1 करोड़ रुपए से 5 लोग हायर करूंगा और अपनी भी लेट से कोई टोकन सैलरी लूँगा और कंपनी रजिस्ट्रेशन और फलाना ढिमाका करूँगा, कंपनी के लिए खर्च हो रहे हैं. ऑब्वियसली मेरी सैलरी आ रही है, मुझे कोई मुनाफा नहीं आ रहा, या मुझे एज अ शेयर होल्डर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, एज एन एम्प्लॉय रिटर्न मिल रहा है, और इतने साल में आपके पैसे रिटर्न करूंगा. और ठीक है, तो वो हो जाएगी. इसे आप कह सकते हैं एंजल फंडिंग, कि आप बेसिकली आप फरिश्ता नो इंसान थे जिसने मुझे पैसे दिए मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में, और मैंने उस पैसे की बुनियाद पे अपना कारोबार बढ़ाया. ठीक है, इसमें ऑब्वियसली रिस्क है, उसमें रिटर्न नहीं देना उसको, अभी फ़िलहाल कोई रिटर्न नहीं देना. फ़िलहाल ये है कि आपने इस उम्मीद से लगाया था कि भाई ठीक है, आपको लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ. आपके पास पैसे थे, मेरे पास टाइम था, मेरे पास कनेक्शंस थे या नेटवर्क था, और करने की क्या कहते हैं, मैंने बेड़ा उठा लिया था. तो आपने मुझे इस बुनियाद पर पैसे दिए. ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 1 करोड़ रुपये लगाए थे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले वापस. तो रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी जो भी स्टार्टअप में, क्योंकि नई कंपनी में पैसे डालना रिस्की है. हाँ, ऑब्वियसली ये रिस्क डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है. अगर आपका बिजनेस मॉडल है कोई AI का फाउंडेशनल मॉडल बनाना, तो बहुत रिस्की है. अगर आपका बिजनेस मॉडल है कि मे बी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर छोटा सा रेस्टोरेंट लगाना, तो शायद कम रिस्की हो. रिस्की तब भी हो, हर लेवल पे कोई ना कोई रिस्क तो होता है, लेकिन कम रिस्क और ज़्यादा रिस्क हो सकता है. ठीक है, ये आपकी एंजल फंडिंग हो गई. अब एंजल आपने अपनी इनफरादी हैसियत में किए थे. लेट से मैंने अपने 2-4 दोस्तों से और पैसे लिए, सबसे 1-1 करोड़ रुपए, और सब मिला के सबको मिला के मुश्तरका तौर पे 20% मैंने दे दिए कंपनी के. अब मेरे पास लेट से 5 करोड़ आ गए, 20% कंपनी मेरी चले गई. वो 5 करोड़ रुपए मेरी कंपनी में खर्च हो रहे हैं. जिस दिन मैं मुनाफा कमाता हूँ, इन थ्योरी टिपिकली हिस्टोरिकली ऐसे चलता था कि जिस दिन मैं मुनाफा कमाऊंगा उस दिन आपका अगर 4%, लेट से मैंने 4% आपका स्टेक था, मैंने जितने डिविडेंड दिए उसका 4% आपको मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल है. क्योंकि स्टार्टअप एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती थी, तो और अमेरिका के अंदर स्टार्टअप्स जो हैं अक्सर इनोवेटिव काम कर रहे होते थे. तो वो सिंपल रेस्टोरेंट नहीं चला रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे किसी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर बना रहे होंगे, कंप्यूटर्स बना रहे होंगे, वो AI मॉडल्स बना रहे होंगे, वो चिप्स बना रहे होंगे, वो गाड़ियाँ बना रहे होंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. तो उसमें एक रेगुलर बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिस्क होगा. ठीक है, तो उनको ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं. अगर आपको हार्डवेयर में आप कुछ काम कर रहे हैं, AI में मिसाल के तौर पे ओपन AI के जो इलिया था, उसने अभी कंपनी छोड़ी तो उसने $1 बिलियन का सीड राउंड रेस किया. $1 बिलियन का सीड राउंड इज़ एक्सेप्शनल, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट सीड राउंड्स. तो अब क्योंकि ऑब्वियसली आइडिया इतना रिस्की है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो इंस्टीट्यूशंस आके इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब
انڈیویجول سے تھوڑی سی بات ہٹ گئی مثال کے طور پہ رسکینس کے بیسس پہ. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے کروڑ روپے دیا, میں تھوڑا بڑا ہو گیا, اب مجھے چاہیے 50 کروڑ, وہ آپ نہیں دے سکتے, میرے دوست نہیں دے سکتے, اب مجھے چاہیے کوئی انسٹیٹیوشنس, کوئی فرمز جو کہ پیسہ دے سکتی ہیں. تو میں کسی انویسٹر کے پاس جاؤں گا. وہ انویسٹر ٹپکلی یہ کام کرتے ہیں وینچر کیپٹل انویسٹرس ارلی اسٹیج کمپنیز میں. تو وینچر کیپٹل انویسٹر مجھے پیسہ دیں گے, جو بھی لیٹ سے 50 کروڑ روپے ہیں, 50 کروڑ روپے دے دیے انہوں نے مجھے, اور پھر اس کی بنیاد پہ میں کمپنی کو گرو کیا, میں نے لیٹ سے انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کیا ہے, نئے پروڈکٹس میں کیا, سینئر لیڈرشپ لے کر آیا. کہ پہلے تو فاؤنڈر خود ہی چلا رہا ہے, اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کسی ٹیکنیکل کو فاؤنڈر کی, تو میں نے باہر سے کوئی بندہ کاٹا. ٹھیک ہے, کیپٹل ریکوائرمنٹ زیادہ وقت کے ساتھ ہوتی گئی. تو یہ ایکوٹی کی بنیاد پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ کمپنی کو جا کے بیچ دیں کسی اور کمپنی کو, یا آپ کمپنی کو پبلک مارکیٹس میں لے کے جائیں اسٹاک مارکیٹ پہ, اور وہاں پہ کمپنی کو بیچ دیں. تو یہ دنیا بھر میں یہ ماڈل بڑا چلتا آیا ہے. پاکستان میں اوبویسلی یہ نسبتاً کم چلتا آیا ہے, کیونکہ پاکستان میں ارلی اسٹیج پہ انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو اسٹارٹ اپس جو ہیں جب یہ فنڈنگ لیتے ہیں کسی بھی قسم کی, جو آپ نے بہت ساری قسمیں بتائیں, تو ایک پریشر آ جاتا ہے, اور اسپینڈنگ میں نے دیکھا خود میرے ایکسپیرینس کے مطابق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی مارکیٹنگ کے اندر, سیلریز کے اندر, ہائرنگ کے اندر. اور اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ ان کا ایگزٹ ہوتا ہے, اور جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں اوبویسلی ان کو چیلنجز بہت ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں سیٹ یا ہمارے یہاں کچھ فیملیز ایسی ہیں بزنس اورینٹیڈ فیملی جو بچپن سے کاروبار کرتی ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور بہت کم بھی لگاتے ہیں. مارکیٹنگ نہیں ہوتی شروع میں اسٹارٹ, شاید اپنی کر لیں. اور پھر جو میں خود بھی پرسنل برانڈنگ پڑھاتا ہوں, تو لوگ اگر اپنی مارکیٹنگ سے اپنی برانڈ اسٹوری بتانا شروع کر دیں لنکڈن جیسے پلیٹ فارم پہ, تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا بریفلی اس پہ یہ بتائیں کہ پیسے کب لینے چاہیے, یا مطلب لینے کے بعد پریشر آتا ہے اس کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں, جو آپ نے 120 اسٹارٹ اپ کور کیے اچھے خاصے, اس میں سے گئے بھی ہیں بہت سارے. تو دیکھیں, پیسہ لینے کا بہت سمپل سا مجھے لگتا ہے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا, دیکھیں اگر آپ وینچر کیپٹل سے پیسے لے رہے ہیں تو وینچر کیپٹل آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ اس بنیاد پہ دے رہا ہے کہ آپ ہائی گروئنگ اسٹارٹ اپ ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گروتھ ریئلسٹک ہے اور سسٹینیبل ٹو این ایکسٹینٹ ہے, یہ نہیں کہ اوبیسلی دیکھیں یہ لازمی ہوگا کہ اگر آپ مارکیٹنگ زیادہ کریں گے تو زیادہ آپ کے پاس ریونیو آنے کا پوٹینشیل ہوگا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جس دن مارکیٹنگ بجٹ 20% سے ختم کر دیا تو اس دن ساری آپ کا ریونیو چلا جائے. آپ کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ کم ان پٹ پہ زیادہ آؤٹ پٹ آئے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شروع کے 1 سال میں ان پٹ زیادہ کرنا پڑے گا, بٹ دوسرے سال سے تیسرے سال سے وہ ان پٹ اتنا ہی ریٹ پہ بڑھتا رہے گا, آؤٹ پٹ زیادہ تیزی سے بڑھے گا. اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے آپ کی انڈسٹری میں اور ملک کے حالات کے حساب سے, تو پیسہ لینے میں کوئی حرج نہیں لینے میں کوئی وینچر کیپٹل پہ. باقی ٹریڈیشنل انڈسٹری میں تھوڑی سی الگ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. ٹریڈیشنل انڈسٹری میں آئی تھنک زیادہ بڑی کنسیڈریشن ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے کہ کیونکہ وہاں پہ اس نوعیت کا پیسہ نہیں آ رہا جو وینچر کیپٹل میں آ رہا ہے. وینچر کیپٹل میں پاکستان میں پیسہ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن آج بھی ایک ایوریج ڈیل جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل انڈسٹری کے یا ٹریڈیشنل انویسٹر کی ڈیل سے بہتر ہوگی. ایوریج کتنی ہوتی ہے؟ نہیں, پاکستان میں 1.5 ملین 2 ملین کے آس پاس ڈالر کے حساب سے ڈیلز بہت کم ہو گئی ہیں, لیکن ایوریج ڈیل ابھی بھی تھوڑی زیادہ ہے. تو 1.5-2 ملین ڈالر از اے لارج سم. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ 1.5-2 ملین ڈالر کسی سیٹ سے ریز کریں ارلی اسٹیج پہ, آئیڈیا پہ یا سیڈ کے اوپر ریز کرنا بہت مشکل ہے. تو جب آپ وینچر کیپٹل سے ریز کر رہے ہیں, لیٹ سے 20 کروڑ روپے کہہ رہے ہیں, وینچر کیپٹل سے 20 کروڑ کر رہے ہیں ایٹ آئیڈیا, ورسز آپ سیٹ سے 20 کروڑ روپے ایٹ آئیڈیا کر رہے ہیں, دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ وینچر کیپٹل میں آپ کے پاس اونرشپ پھر بھی اپنی زیادہ رہے گی. سیٹ پہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ کے پاس اے اونرشپ اتنی رہے, اور بی اونرشپ رہ بھی گئی تو کنٹرول سچی میں اتنا کنٹرول رہے, کیونکہ انوالومنٹ ان کی اکثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنسیڈریشن سیٹ یا انویسٹمنٹس میں تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے
وینچر کیپٹل میں مین کنسیڈریشن یہ ہے کہ کیا آپ وینچر کیپٹل کے حساب سے گرو کر سکتے ہیں. بہت سمپل, اگر آپ کر سکتے ہیں دین گو فار اٹ, مطلب کیا برائی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے فنڈنگ کی بات کی, ہم نے بات کی کب لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے. آپ کا اپنا بھی اسٹارٹ اپ ہے, تو آپ کے اسٹارٹ اپ میں آپ نے کیا فنڈنگ لی, کیوں نہیں لی ابھی تک؟ اور اگر آپ کا اسٹارٹ اپ کوئی ڈون میں کور کر رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پازیٹیو چیزیں وہ ضرور کور کرے گا, اگر وہ متاہر ہو اور یہاں کا متاہر کوئی اور ہو؟ نہیں, ہم لوگوں نے فنڈنگ نہیں لی. ہم لوگوں کا آئیڈیا شروع میں کہا تھا, میں نے پلیٹ فارم بنا کے ڈالا تھا. اس میں جب ہم لوگوں کا جس پوائنٹ پہ فنڈنگ لے سکتے تھے, آئی تھنک اس ٹائم پاکستان کی مارکیٹ بہت بدل گئی تھی. تو اب اس وقت سوال بہت سمپل تھا کہ فنڈنگ لیں گے تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, یعنی کہ فنڈنگ لینا ان اٹ سیلف فل ٹائم نوکری ہوگی. کیا فنڈنگ کے لیے, تو میرے ذہن میں سوال تھا کہ کیا فنڈنگ کے لیے پورا دن کام کروں یا پھر وہی وقت لگا کے ریونیو ریز کیا جائے, ریونیو اٹھایا جائے جو بھلے سروسز سے آ رہا ہو. تو ہم لوگوں نے پھر یہ دوسرا راستہ اختیار کیا کہ وائی ناٹ گیٹ گارنٹیڈ منی تھرو ریونیو کمپیئر ٹو رسکی منی. ایک پرابلٹی آف سکسیس ہوگی اس میں جو کہ کم ہوگی. تو اس وجہ سے ہم لوگ سروسز کی طرف ہم لوگوں نے زیادہ ریونیو بنایا. تو سروسز کا ایک اوبیسلی اس کی وجہ سے ایک اوریجنل ڈیسیجن تھا یہ, اور دوسری چیز یہ تھی کہ اب سروسز کے اندر اٹ از ٹرکیئر ٹو ریز منی. سروسز یہ چیز ایک لرننگ کی ہے کہ سروسز کے اندر آپ نے کہا, یہ ہمیں معلوم تھا, جانتے پوچھتے اس وقت وہ تھا کہ ہمارا یہ تھا کہ سروسز سے اگر ہمیں لگتا ہے کسی پوائنٹ پہ تو مے بی ہم اس آئیڈیا کو, اگر مارکیٹ بدلتی ہے, ہم اس کو دوبارہ کبھی بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں واپس. بٹ وہ کون سے پوائنٹس ہوں گے جو ڈون کور کرے گا آپ کے اسٹارٹ اپ پہ؟ ڈیٹا دربار کی کو اگر کوئی فیچر کرتا ہے اور کوئی رپورٹر آپ کو ایز اے فاؤنڈر کانٹیکٹ کرتا ہے, ایسا تو اس میں تھوڑا سا الگ ہوگا, کیونکہ میں جب کر رہا ہوتا تھا تو میرا بہت سمپل اصول تھا کہ کمپنی پروڈکٹ بیسڈ ہو اور ان کی مونیٹائزیشن پلیٹ فارم سے ہو. صحیح ہے, کیونکہ ہم سروس بیسڈ ہیں تو میں اپنے آپ کو خود نہیں کروں گا کور. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ پروڈکٹ بیس ہو؟ کیونکہ سروسز کے اندر پلیٹ فارم, تو سروسز بیسڈ کمپنیز میں تفریق کرنا خاص طور پر ٹیکنالوجی کے اندر بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر تیسری کمپنی, آپ شارع فیصل پہ جائیں, ہر تیسری کمپنی وہی 6 سروسز آفر کر رہی ہوتی ہے, ان کا سیم بزنس ماڈل ہوتا ہے. تو میرے لیے کچھ مختلف ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کسی بھی کمپنی سے پروپوزل مانگ لیں, آپ کسی بھی IT سروسز سے, وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کس بنیاد پہ جسٹیفائی کروں گا؟ اگر کوئی بہت بڑی سروسز کمپنی ہوں جیسے سسٹمز ہو, ٹینپرلز ہو یا RB سافٹ ہو, تو ٹھیک ہے شاید میں کیس بنا سکتا ہوں میں, لیکن ان 10 کمپنیز کے بعد کیس بنا ہی نہیں سکتا تھا. پلیٹ فارم بیسڈ کمپنیز میں آئی نو کہ پرابلٹی آف سکسیس کم ہوگی, پرابلٹی آف فیلئر زیادہ ہوگا, مگر یہ مختلف ہیں. اس کی کامیابی کا ایک بلو پرنٹ باقی مارکیٹس میں ملتا ہے, اور پاکستان میں کیا وہ پرابلم, پاکستان دیکھیں ڈان میں جب لکھ رہا تھا تو ایک وجہ تھی کہ پاکستانی کنزیومر کے لیے لکھا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. اب سروسز بزنسز آر ناٹ فار پاکستانی کنزیومر, کیونکہ آلموسٹ جو آئی ٹی کمپنی ہوتی ہے وہ ٹپکلی B2B ہوتی ہے اور ٹپکلی ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو اس میں ایز اے ریڈر کیا اب دلچسپی میں رکھوں گا اتنی, ٹھیک ہے, ادر دین میں شاید رکھوں کیونکہ میں بزنس سے میری وابستگی زیادہ ہے, مگر کیا ایک ایوریج ریڈر جو کہ ڈان شوقیہ پڑھ رہا ہے سنڈے کو, کیا اس کو دلچسپی ہے کہ ایک رینڈم شارع فیصل کی کمپنی نے آسٹریلیا میں کوئی $X ملین کا یا $100,000 کا کانٹریکٹ کر لیا اور ان کی بزنس ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں؟ اٹ ڈز ناٹ اپیل ٹو این ایوریج ریڈر. تو بزنس میڈیا میں وہ ایک بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے. تو اگر میں آج ڈیٹا دربار کو آئے اور تو میں شاید نہیں کروں, ہاں آئی ول یوز ڈیٹا دربار ٹو گیٹ ڈیٹا ویئر ایور. ڈیٹا دربار اسٹارٹ اپس کی کیسے مدد کر رہا ہے؟ یہ اس کو اچھا سوال ہے. ہم لوگ زیادہ تر اسٹارٹ اپس زیادہ ہم کر رہے ہوتے ہیں
نسبتاً تھوڑی بڑی کمپنیز میں کیونکہ پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں. اسٹارٹ اپس میں جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے آئے ہیں اسپیشلی ان کی کانٹینٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے, میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے, ایون انٹرنل فیزیبلٹیز میں ہم لوگوں نے کافی فن ٹیک ریلیٹڈ اس میں کام کیا ہے. یہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے لیٹ سے ایک کمپنی ہے اور ان کو اپنی لینڈنگ کرنی ہے اور لینڈنگ کے لیے ان کو بینچ مارک کرنا چاہ رہے ہیں, کمپیریٹیو انٹیلیجنس دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یوزر کی ان کی یونٹ اکانومکس کیسی کر رہی ہے. تو ہم اس میں ہمارے پاس اس کا ڈپینڈنگ آن دا انڈسٹری ہمارے پاس اکثر وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ان کو وہ انسائٹس دے سکتے ہیں جس سے ان کے فیصلے آسان ہو جائیں کہ یار یہ بزنس ماڈل ہیزنٹ ورک, ڈسٹریبیوشن اس کمپنی نے اس طریقے سے کی تھی وچ ورکڈ, جب پہلے ڈسٹریبیوشن یہ ہوتی تھی تو اٹ وازنٹ ورکنگ, یا ان مارکیٹ سے وہ پیسے کما رہے ہیں یا ان مارکیٹ سے نہیں کما رہے, یہ ان کی سیگمنٹیشن ہے. تو ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یا پی ٹو پی فن ٹیک کے اندر مثال کے طور پہ یہ لائسنس اوائڈ کر سکتے ہیں آپ تو کیسے کر سکتے ہیں, کیا ریگولیٹری لینڈسکیپ ہے اس کا, کیا آپ کیا انٹیگریشنس کر سکتے ہیں اگین فرام لائسنسنگ پرسپیکٹیو جس سے آپ کو لائسنس اوائڈ کر لیں, کیا آپ کو پیچھے ٹرسٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لینڈنگ کے اندر, کیا لمٹس لگانی ہیں کیا نہیں لگانی ہے. تو وہ ان پہلوؤں پہ زیادہ فن ٹیک کا زیادہ فوکس ہوتا ہے یا پھر میڈیا اسٹریٹجی. اچھا ایک آخری سوال ہمارا, میں اور آپ اگر اسٹوڈنٹ ہوتے ڈیننگ کے اسٹوڈنٹ جو کہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیننگ یونیورسٹی جو ہے جب آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کی ملتی ہے. اگر آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, آپ بزنس پڑھ رہے ہیں, یہاں پاکستان میں بیٹھے ہو آپ ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں. اب یہ انکیوبیٹ ایکس بھی اسی لیے لانچ ہو رہا ہے کہ بچے پڑھنے کے دوران فری لانسنگ کریں, ڈالرز میں کمائیں, آئی ٹی اسٹارٹ اپ کھولیں یا اے آئی سے ریلیٹڈ کوئی اسٹارٹ اپ کھولیں, کوئی آئی ٹی کمپنی کھولیں, ای کامرس کا کام کر لیں. بٹ جب ان کے پاس ایک فارن ڈگری ہے جو کہ گلوبل پاسپورٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل صرف نہ ہو, کیونکہ اب دیکھیں لوگ اسکل پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. میں تھوڑا اس کے بھی خلاف ہوں کہ صرف سرٹیفکیشن, صرف کورسز, صرف پڑھانا, لیکن اگر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ ارننگ کر رہے ہیں, کتنے لوگوں نے بزنس بنا لیا, مائکرو ایجنسی بنا لی, تو وہ بہت کم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ابھی پاکستان میں کسی بھی ادارے کے اندر, تو آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ کیا ایسی چیزیں کرتے ہیں 2-3 کہ آپ کا کاروبار یا اسٹارٹ اپ چلتا, یا آپ آئیڈیاز کی طرف جاتے جن کے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہیں؟ اس میں ایک کوئی سنگل رستہ نہیں ہے, مگر آئی تھنک 2 سے 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک اوبویسلی ساتھ میں نوکری کرنا, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آپشن ان اینی کیس. میں نوکری آئی تھنک انٹرپرینور ایکو سسٹم میں نوکری کو بڑا حقارت کی نگاہ سے اکثر دیکھا جا رہا ہوتا ہے, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. آئی تھنک اور ایک بزنس مین بھی تو نوکری پہ رکھے گا ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک آپ کو شروع کے اندر سیکھنے کے لیے پروسیسز چاہیے ہوتے ہیں, کچھ سسٹمس چاہیے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے. آپ پہلے دن یہ امید نہیں لگا سکتے کہ آپ خود جا کے بزنس لے کر آئیں اور خود جا کے اس کو ڈلیور کریں. اوبویسلی کچھ لوگ کر لیتے ہیں بٹ اٹ از مور ڈیفیکلٹ. تو پہلے آپ کسی آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ بھلے انٹرنشپ سے پہلے 2-3 سال آپ بھلے اس طرح کی چیزیں کریں. اس کے بعد آپ نے خود ہی کہا کہ مائکرو ایجنسی والا ایک ماڈل ہے. فری لانسنگ از گریٹ, شیور, فری لانسنگ لانگ ٹرم نہیں ہونی چاہیے بٹ جرنی ہونی چاہیے اس کی آئی ٹی انٹرپرینیورشپ کی طرف. زندگی بھر سیلف امپلائمنٹ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. آئی تھنک ایک بڑا مسئلہ اس کا ہے, اور آپ ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اٹ بیکمس مور ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی گرو ایون ان ٹرمز آف اسکلس, کیونکہ آپ ایک ہی طرح کا کام بار بار کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ اسی میں اسپیشلائز کرتے جا رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکیل کا ایکسپوجر نہیں مل رہا, آپ کو نئے سیٹ آف کسٹمرس کا ایکسپوجر نہیں مل رہا. اٹس کیا کہتے ہیں آپ, ایک ڈلیما سا ہے کہ اگر میں لیٹ سے ریکرنگ کلائنٹس بنا لیے تو میرا کام بھی ریکرنگ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کام کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی مگر کچھ نیا نہیں سیکھ رہا ہوں گا. تو میں مائکرو ایجنسی میں جو ہوگا کہ آپ چھوٹا اس میں سے گروتھ کا تھوڑے سے پروڈکٹ سائڈ پہ بنائیں. اٹ کوڈ بی مائکرو لائک ایجنٹک کوئی سافٹ ویئر بنا لیں سمپل سا, جو کہ اگر CS کی ڈگری میں بنانا بہت آسان ہے, یا اگر کوئی نان CS ہے, اور اوبیسلی بہت بڑی تعداد میجورٹی آئی ایم گیسنگ نان CS ہی ہوگی, تو پھر وہ آئی مین فائنانس کے ہیں تو فائنانس میں اسی میں جیسے اب فار انسٹنس لرن دا
بیسکلی میرا یہ ہوگا کہ اوبیسلی پہلے تو کور ٹریڈ اپنا سیکھ لیں. صحیح ہے, کور ٹریڈ میں فائنانس میں ہوں تو میرا کور ٹریڈ کیا ہے, مجھے فائنانس کی الف بے پوری آنی چاہیے, مجھے ڈیٹ اور ایکوٹی کا فرق آنا چاہیے, اور مجھے بیلنس شیٹ پوری سمجھ میں آنی چاہیے, اور مجھے ایکسل صحیح سے آنی چاہیے. اس کے بعد میں ان پروسیسز کو آٹومیٹ کیسے کر سکتا ہوں, پھر مجھے یہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ مائکرو ایجنسی کی طرف ہی جائے گا ایونچولی, مگر میں اس کو آٹومیٹ کیسے کر سکتا ہوں. سروسز بزنس ان اٹ سیلف ایک اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے. دو طرح کی اپرچونیٹیز مجھے لگتا ہے پاکستان میں بہت, آئی تھنک بھلے ان کے رسکس ہوں لیکن اچھی اپرچونیٹیز ہیں. ایک سروسز بزنس, اس میں ٹپکلی آئی ٹی سروسز, اور دوسرا ریٹیل آؤٹلیٹس. تو اگر آپ کرمبل کی بہت اچھی مثال آپ کے پاس ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے انہوں نے گیپ دیکھا اور شروع کیا. تو ریٹیل میں ابھی بھی اس طرح کی ہزار چیزیں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ شروع کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری آپ کی ایپیٹائٹ فار فیلئر یونیورسٹی کے اندر زیادہ ہوگی, تو آپ جتنا جلدی کر کے ختم کر لیں, آپ کو کچھ نہیں تو آپ کو اس سے نوکری اچھی مل جائے گی. بلکہ اگر آپ 2016, 17, 18 کی فاؤنڈرس کو دیکھیں, بہت سارے آج نوکری پیشہ ہیں. کوئی فیس بک میں نوکری کر رہا ہے تو کوئی نوکری کر رہے ہیں. تو بھلے آپ کو کمپنی کا $multi-million ایگزٹ نہیں ملا, لیکن آپ کو پاتھ ٹو ملینز آف ڈالرز بن گیا بہت آسانی سے. رسک میں کوئی کمپرومائز نہیں, آپ کچھ نہ کریں. ایگزیکٹلی. تو کچھ نہ کچھ ساتھ میں فری لانسنگ جاب, آئی ٹی اسٹارٹ اپ آئیڈیا بنانا, کسی کے ساتھ جڑ جانا. اگر آپ اسپورٹس کھیل رہے ہیں اور آپ پروفیشنل, آپ کو لگتا ہے اسپورٹس کھیل سکتے ہیں, کچھ بھی کریں. مطلب میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی فائنینس میں ایکسپرٹ, اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اس کو شوق نہیں ہے, وہ جاب کا ویٹ کر رہا ہے کہ میری ڈگری ختم ہو تو میں جاب پہ جاؤں, تو وہ کسی کو اپنی کنسلٹنسی دے دے, نیوز لیٹر لکھنا شروع کریں, اپنی آڈینس بنائیں, یوٹیوب پہ ایکسپیریمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. اور بہت مزہ آیا جب اتنی مطاہر سے ڈسکشن کر رہے تھے. میرے ذہن میں وہ سارے ڈان اخبار کے آرٹیکلز جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں, اور میں بہت ریگولرلی میں بہت سالوں سے پڑھ رہا ہوں ڈان, تو مجھے وہ سارے اسٹارٹ اپس اور وہ مطاہر کی جو انالیسز وہ سامنے ذہن میں آ رہے تھے کہ مطاہر نے جو لکھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے واحد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے 120 اسٹارٹ اپس کو کور کیا ہے, خود اپنا اسٹارٹ اپ بھی رن کر رہے ہیں, اور آئی ٹی کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں ڈیٹا کے اندر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج ایپیسوڈ 3 تھا ہمارا, اور ہم نے بات کی آج مطاہر جو کہ جرنلسٹ ہیں, ڈان نیوز پیپر کے, اور کو فاؤنڈر ہیں ڈیٹا دربار کے. تھینک یو مطاہر, بہت بہت شکریہ.